بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ ملفوظ نمبر 113۔ اسی سلسلے میں فرمایا، اگر کسی جگہ کے کچھ غربا تبلیغی جماعت کے ساتھ نکلنے پر آمادہ ہو جائے اور خرچ سے لاچار ہو تو کوشش کر کے حتی الوسع انہی کے ماحول سے کچھ امراء کو بھی ان کے ساتھ کے لیے اٹھایا جائے اور انہی سے یہ بھی بتایا جائے کہ اللہ کی راہ میں نکلنے والے غربا اور ضعفاء کی امداد کا اللہ کے یہاں کیا درجہ ہے، لیکن ساتھ ہی پوری اہمیت کے ساتھ یہ بات بھی ان کے ذہن نشی کی جائے کہ اگر وہ اپنے کسی غریب ساتھی کی مدد کرنا چاہے تو اس کے اصول اور اس کا طریقہ اس راہ کے پرانے تجربہ کار کارکنوں سے ضرور معلوم کرے اور ان کے مشورے سے ہی یہ کام کرے۔ خلاف اصول اور غلط طریقے پر کسی کی مدد کرنے سے بسا اوقات بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اس انفاق یعنی دین کے لیے نکلنے والے غریب اور غیر مستطیع لوگوں پر خرچ کرنے کے مندرجہ ذیل یہ چند اصول حضرت مولانا نے بیان فرمائے، اور غالباً اس عاجز سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان کو لکھ لو۔ الف، غیر مستطیعین کو اس طرح حکمت سے دیا جائے کہ وہ اس کو کوئی مستقل سلسلہ نہ سمجھنے لگے اور نہ ان میں اشراف پیدا ہو جائے۔ با، دینا یعنی تالیف کے لیے، یعنی دین سے مناسبت اور انس پیدا کرنے کے واسطے ہو، لہذا صرف بقدر ضرورت تالیف ہی ہو۔ پھر جیسے جیسے ان میں دین کی قدر و طلب اور اس کام سے انس و مناسبت بڑھتی جائے، اسی قدر مالی امداد سے ہاتھ کھینچا جائے، اور صحبت و گفتگو وغیرہ کے ذریعے یہ جذبہ ان میں پیدا کیا جائے کہ وہ محنت اور مزدوری کر کے یہ کام کرے، یا جس طرح اپنی اور ضرورتوں کے لیے قرض لیتے ہیں اس کو بھی ایک اہم ضرورت سمجھتے ہوئے حسب موقع اس کے لیے قرض لے۔ اس راہ میں غیر کا ممنون نہ ہونا عزیمت ہے۔ ہجرت کے وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فدائی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی پیش کی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت طے کر کے قرض لی، لیکن جب تک رغبت کا یہ درجہ اور یہ جذبہ اور ذائقہ پیدا نہ ہو اس وقت تک بقدر مناسب ان کی مالی مدد کی جائے۔ جیم، مالی امداد کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نہایت مخفی طور پر اور عزت و احترام کے ساتھ دیا جائے، اور دینے والے امراء خدمت دین میں مشغول غربا کے قبول کر لینے کو ان کا احسان سمجھے اور ان کو اپنے سے افضل سمجھے کہ باوجود غربت و عسرت کے وہ دین کے لیے گھر سے نکلے ہیں۔ دین کے لیے گھر سے نکلنا صفت ہجرت ہے اور دین کی مدد کرنا صفت نصرت ہے، اور انصار کبھی مہاجرین کے برابر نہیں ہو سکتے۔ دال، اس راہ میں کام کرنے والوں کی مدد زکوٰۃ و صدقات سے زیادہ ہدیے کی صورت میں کی جائے۔ زکوٰۃ و صدقات کی مثال ہانڈی کے میل کچیل اور اجزائے رویہ کی سی ہے کہ اس کو نکالنا ضروری ہے، ورنہ ساری ہنڈی خراب رہے گی۔ اور ہدیہ کی مثال ایسے سمجھو جیسے تیار کھانے میں خوشبو ڈالی جائے اور اس پر چاندی سونے کے ورق لگا دیے جائیں۔ ہاں، دین کے لیے گھر سے نکلنے والوں کی مدد کی ایک اعلیٰ صورت یہ بھی ہے کہ ان کے گھر والوں کے پاس جا کر ان کے اور ان کی ضرورتوں کی فکر کرے اور ان کو آرام پہنچانے کی کوشش کرے، اور انہیں بتائے کہ تمہارے گھر کے لوگ کیسے عظیم الشان کام میں نکلے ہوئے ہیں اور وہ کس قدر خوش نصیب ہے۔ غرض یہ خدمت اور ترغیب سے ان کو اتنا مطمئن کرے کہ وہ خود اپنے گھر کے نکلے ہوئے لوگوں کو لکھے کہ ہم لوگ یہاں ہر طرح آرام سے ہیں، تم اطمینان کے ساتھ دین کے کام میں لگے رہو۔ دال،
مالی مدد کے سلسلے میں تفقد احوال کی بھی ضرورت ہے، یعنی دین کے کام میں لگے رہنے والوں کے حالات پر غور کرے اور بالا ٹوہ لگائے کہ ان کی کیا ضروریات ہے اور ان کی گزر بسر کیسی ہے۔ تفقد احوال کی ایک صورت جس کو خاص طور سے رواج دینا چاہیے یہ ہے کہ بڑے لوگ اپنی مستورات کو دین کے واسطے نکلنے والے غرباء کے گھروں میں بھیجا کرے، اور اس سے ان غرباء کے اہل خانہ کی دلداری اور حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور ان کے اندرونی حالات کا بھی کچھ علم ہوگا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔